آپ نے اپنی پیدائش سے کتنے عرصے پہلے لکھنا شروع کر دی تھی؟ لیکن پبلش میری پہلے ہندو دھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ ہوئی ہے. اور یہ ایک وہ آرگیومنٹ ہے جو پیش کیا جاتا ہے دوسری سائڈ سے، یعنی کہ جو اینٹی ریلیجن ہے کہ بھائی آپ لوگ تو جس مذہب میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. شوق ہو جاتے ہیں وہ جب وہ مجھے دیکھتے کہ اچھا یہ ہمارے ٹیچر ہے. بلکہ لارنس کراؤز جیسے لوگ اور رچرڈ ڈاکنز ہوا، کرسٹوفر ایچنز ہوا جو اس وقت 4 ہارس مین کہلاتے ہیں، ڈینیل ڈینٹ، ان لوگوں کے تو کلیئرلی اس بات پر اعتراضات موجود ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ دن اور رات ایک ہیں، اندھیرا اور روشنی ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایونچولی ہم انہیں تبلیغ نہ کریں بلکہ ہم انہیں قبول کر لیں. جب وہ مندر جاتے تھے تو ان کو اسلام کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا باقاعدہ. اسلام ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اس کو نہیں پڑھایا جا رہا. کون سا ریلیشن شپ؟ یہ تو پڑھایا جا رہا ہے انڈیا میں تو ریلیشن شپ الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اس عمر میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں جس میں عشق کا شکار ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوانوں کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں معنویت نہیں ہے کوئی بھی. السلام علیکم ناظرین، شعور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد. آپ نے جھلکیاں ملاحظہ فرمائی ہوں گی. ہائی لائٹس میں آپ نے جس شخصیت کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے مہمان کی حیثیت سے، آپ کو لگا ہوگا شاید ہمارے پاس کوئی مہمان نہیں بچا تو ہم نے کسی دوست کو بلا کے بٹھا لیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس شخصیت کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ کراچی کی ایک معروف یونیورسٹی کے شعبہ جو ہوتا ہے اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجن، اس میں بطور لیکچرار کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں ادارہ تحقیقات مذاہب کے، سی ای او ہیں انلائٹن ایجوکیشن کے، ینگ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. آپ کی تصنیفات 20 سے زیادہ ہیں، میں ابھی ان کا بھی ذکر کروں گا. آپ کی کتابیں انڈیا اور پاکستان سے شائع ہو چکی ہیں، اور اسی اسٹڈیز کے حوالے سے، اسٹڈیز آف ورلڈ ریلیجن کے حوالے سے آپ کا کام ہے، ایتھزم کے حوالے سے آپ کا ریسرچ کا بہت کام ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی زندگی میں آپ کی کتابوں پر پی ایچ ڈی، ایم فل اور کچھ ریسرچ پیپرز بھی شائع کیے جا چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت عزیز دوست حافظ محمد شارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شارق بھائی؟ الحمدللہ. بھائی کتنی کتابیں لکھی ہیں ٹوٹل آپ نے؟ صحیح گنتی تو مجھے یاد نہیں ہے، ویسے 22 ذہن میں ہیں. 22 کتابیں ماشاء اللہ. تو سر یہ آپ نے اپنی پیدائش سے کتنے عرصے پہلے لکھنا شروع کر دی تھی؟ میری پہلی کتاب اصل میں اس وقت آئی تھی جب میں میٹرک میں نے نہیں کیا تھا، اور میں میرا خیال 9th میں تھا. تو اس وقت میری پہلی کتاب آئی تھی ہندو دھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ. جب آپ 9th میں تھے؟ جی میں 9th میں. ہمارے یہاں 9th کے بچے سنیں گے تو شرمندہ ہوں گے، وہ تو اپنی کتاب نہیں پڑھتے، آپ نے کتاب لکھ دی. جی ایسا ہی ہے. اس وقت میں نے سیرت النبی پہ لکھی، تو پہلی کتاب سیرت النبی پر تھی، لیکن پبلش میری پہلے ہندو دھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد تقریباً ہر سال 1-1.5-2 کتابیں آتی رہی ہیں. بہت زبردست. آپ کا جو اسپیسیفک سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنز، یا جس کو ہم تقابل ادیان کہتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کہتے ہیں. پہلے تو سننے والوں کی نالج کے لیے، ویسے تو علمی طبقہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن جو ہمارے وہ ویورز ہیں جو پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ بہت کم آتے ہیں نا کیمرہ پہ، آپ سامنے نہیں آتے، آپ جیسے لوگ ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم پوچھیں نا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں. تو یہ اسٹڈیز آف ورلڈ ریلیجن کیا ہے، یا کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن، یہ شعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے بالکل ظاہر ہے، تقابل ادیان یا مطالعہ ادیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کا، ان کے ماخذ، ان کی تاریخ، ان کے رسم و رواج، ان کے عقیدے اور انسانی زندگی پر ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تقابلی انداز میں. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا عقیدہ کس جگہ پر کہاں پر صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یا بعض صورتوں میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا موسٹ ریلیونٹ ہے. تو اس شعبے میں طلبہ انٹرسٹ لیتے ہیں یونیورسٹی میں؟ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ شعور نہیں ہے لوگوں کو، لیکن الحمدللہ اب کچھ آگہی لوگوں میں آئی ہے، اور پاکستان کے چند ایک جامعات ہیں جہاں پر یہ باقاعدہ شعبے موجود ہیں، چند ایک گنتی کی جامعات ہیں، اور اس میں طلبہ کی تعداد ویسے بنسبت علوم اسلامی یا دیگر جو شعبہ جات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کم ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس بھی 20 22 25 کے قریب اسٹوڈنٹس عام طور پر آ جاتے ہیں. اوکے. تو یہ تعداد کتنی کم ہے؟ اندازاً ہم کہیں کہ باقی شعبوں میں اس سے ڈبل ہوتی ہے، ٹرپل ہوتی ہے؟ بالکل، باقی شعبہ جات جو ہیں اس میں آپ کو 100 150 300 کے قریب طلبہ مل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر کافی تعداد کم ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ لوگوں کو اتنا معلوم ہی نہیں کہ یہ کوئی فیلڈ بھی ہے جس میں باقاعدہ BS یا کوئی ڈگری بھی اچیو کی جا سکتی ہے. یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پڑھ تو لیں گے، وہ اپنی سیلف اسٹڈی کے لیے ہو جائے گا، لیکن اس کا دنیا میں کوئی شعبہ یا اسکوپ یا کوئی جاب یا کوئی کام نہیں ہے شاید. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم مطالعہ ادیان پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم کریں گے کیا. حالانکہ بہت ساری فیلڈ ہیں، خاص طور پر جو اس وقت ہم جس گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر تو اس حوالے سے بہت ساری
ویکینسیز بھی موجود ہے، اپارچونیٹیز موجود ہیں. لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ادیان عالم کا مطالعہ کریں، کلچرل اعتبار سے، سوشولوجیکل اعتبار سے بھی. اچھا، جو لوگ پیدا ہوئے مسلمان، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوا وہ مسلمان ہے، ایک عام تھاٹ جو پائی جاتی ہے. جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا وہ کہلاتا ہے کہ جی ہندو ہے، جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اس کو عیسائی. یہ ایک وہ آرگیومنٹ ہے جو پیش کیا جاتا ہے دوسری سائڈ سے، یعنی کہ جو اینٹی ریلیجن ہے کہ بھئی آپ لوگ تو جس مذہب میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو جس مذہب میں کوئی بھی پیدا ہو جاتا ہے، اب تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس شعبے میں مطلب صرف مسلمانوں کو داخلہ ملتا ہے ہمارے پاس کراچی میں، یا دیگر یونیورسٹیز میں، یا دنیا بھر میں، یا دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں آتے ہیں؟ دیگر یونیورسٹیز کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہمارے اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس کرسچن اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ان میں کرسچن اسکالرس بھی ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارا بیچ گزرا تھا اس میں ہمارے پاس بشپس تھے، اس میں ہمارے پاس پنڈت بھی تھے، اور ہمارے پاس مفتیان کرام بھی تھے. تو ہر مذہب کے لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور بڑا ایک اچھے ماحول میں ہم ادیان عالم کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں براہ راست. اور آپ انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ہم پڑھا رہے تو ہوتے ہیں. آپ جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیچر کا انتظار نہیں کرتے کہ ٹیچر کب آئے گا؟ یہ حادثہ میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جب کبھی نیا سیمسٹر کا آغاز ہو اور میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے جیسے ہی پہنچتا ہوں تو اسٹوڈنٹس انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ٹیچر آئے گا اور ہمیں پڑھانے کا آغاز کرے گا. لیکن ان کو بڑا شوق ہو جاتے ہیں وہ جب وہ مجھے دیکھتے کہ اچھا یہ ہمارے ٹیچر ہے. تو بڑی ایک قداور شخصیت کا ہونا اور باقی تمام چیزیں جو ہمارے یہاں چیزیں بن چکی ہیں نا، ایک کیا کہیں اب اس کو، میڈیا ایکسپوجر کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے، کہ بھئی آپ کی پرسنالٹی بہت، پرسنالٹی علم سے ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھانے میں لوگوں کو باقاعدہ یہ سمجھانی پڑتی ہے، یا ان کو یہ قبول کرنے میں وقت لگتا ہے کہ یار یہ، یا پھر آپ اپنی عمر چھپاتے ہیں؟ عمر تو میں عورتوں سے بھی نہیں پوچھتا، تو میں تو مردوں سے بھی نہیں پوچھتا. اس میں ایک میری اپنی ذاتی فلسفہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب انسان بہت زیادہ خوش چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ سنجیدہ موضوعات میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے بالکل، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کا بچہ جو ہے نا اس کو زندہ رکھے، ورنہ وہ بہت جلدی بوڑھا ہو سکتا آپ ہے. نے باہر کا بچہ بھی زندہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ، مطلب میں دونوں چیزوں کو دیکھ کے چل رہا ہوں، ایک تو سنجیدہ ہماری جو گفتگو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کے حوالے سے اس وقت ہے، تو آپ پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، تو جب مان لیا کہ ٹیچر ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ والی بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں پر جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو طلباء پر اس فیلڈ کا کیا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں 3 چیزیں میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں. خاص طور پر جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، جب وہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اپنے ایمان پر، اپنے مذہب پر ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے جب وہ دیگر مذاہب سے اپنے مذہب کا تقابل کرتے ہیں. اور ہم بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ غیر جانبدار انداز میں چیزوں کو پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اپنے مذہب کے حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مذاہب کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم اپنے تصورات ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان تصورات کی تردید بھی ہم اپنے ہی دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب طلباء ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، مختلف عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں، اسکالر سے بھی ملاقات کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسکیما انہوں نے جہاں جو ایک تخیل میں اپنے نظریہ بنایا ہوا تھا دوسرے مذہب کے بارے میں، وہ بالکل اس سے مختلف مذہب ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ ان کو جو غلط فہمیاں ہیں دیگر مذاہب کے بارے میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ ایک شہری کے اعتبار سے، ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہونے کے اعتبار سے ہمیں مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تعامل کرنا پڑتا ہے. تو کس مذہب کی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ٹریگر کر سکتی ہیں دعوت کے اعتبار سے بھی اور ریلیجس سینٹیمنٹس کے اعتبار سے بھی. بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بھی بن جاتی ہے. تو یہ چیز کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور مثال کے طور پر ہمارے پاس جیسے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں تو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے اس کے مذہب کا خیال رکھیں. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو رہی ہوتی ہے مذاہب کے اعتبار سے. سائیکالوجی کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں سے ایک اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب انسان اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ اسٹڈی کرے گا، مطلب کئی مذاہب کو وہ ایک ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے، تو کنفیوز بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، کہیں کسی کی کوئی چیز اس کو دکھائی دے گی کہ یہ بہت اچھی ہے فلاں مذہب میں، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے، یا ہمارے یہاں ہے تو اس کے یہاں کیوں یہ جیسی ہے. تو اس چیز کو لے کر جو کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا آپ کبھی کسی دور میں
اس قسم کی کیفیت کا شکار ہوئے ہیں کہ مذہب کی طرف سے شک پیدا ہو جائے کہ آیا کہ یہ ہوتا بھی ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے کچھ تفصیل سے لکھا بھی ہے، اور ایک بہت ہی چھوٹا سا پیریڈ تھا، شارٹ ٹائم تھا، جس میں فکری اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوژن کا، شک و شبے کا شکار ہوا۔ لیکن جب میں نے اسلام کا مکمل مطالعہ کیا، دیگر مذاہب کا مکمل مطالعہ کیا، فلسفے کا مکمل مطالعہ کیا، تو اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ از خود کلیئر ہو گئیں، اور ایک تشکیک کا زمانہ گزارنے کے بعد جو اطمینان نصیب ہوا اپنے دین کے اوپر، وہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں کئی چیزیں بڑی کامن سی دکھائی دیتی ہیں بظاہر، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی بات ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو الیبریٹ اس طرح سے کیجیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں بجائے اس کے کہ شک پیدا ہو جائے وہ بات کلیئرلی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ یہ بات ایک بڑی کامن کہی جاتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ہم ہندو دھرم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جناب ایشور کا ایک کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی کسی انسین کو مانتے ہیں، یعنی ان کے کسی بندے سے پوچھا جائے جو پنڈت ہے، اس سے پوچھا جائے، وہ کہتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اور تقریباً وہی اسپیکٹس اور ایٹریبیوٹس بتاتا ہے ایک بینگ کے، ایک ذات کے، سپر نیچرل بینگ کے، جو ہم خدا کے لیے مانتے ہیں یا جیسے ہم خدا کے لیے مانتے ہیں۔ ایک عام آدمی فرق بہت زیادہ نہیں کر سکتا۔ کرسچنز اور جوڈائزم کا جو معاملہ ہے وہاں پر تو مسئلہ آپ کا سیدھا ہے کہ بھائی وہ الہامی مذاہب ہیں تو وہ تو اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم، لیکن ان کا تصور خدا ڈفرینٹ ہے۔ جیسے کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، 3 مل کے ایک بنیں گے یا 1 سے 3 ہوتے ہیں، وٹ ایور جو بھی اس کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جنت جہنم کا کانسیپٹ سب میں ملتا ہے، اسی طرح نیکی اور بدی کا کانسیپٹ سب میں ملتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یا جواب دہ ہونے کا کانسیپٹ سب میں ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں اور الگ الگ ذریعے اور راستے ہیں اسی خدا تک پہنچنے کے، لہٰذا کسی دوسرے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے، کسی دوسرے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایونچولی ہم انہیں تبلیغ نہ کریں بلکہ ہم انہیں قبول کر لیں کہ ہم اپنی جگہ درست ہیں اور وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، ایک پریگمیٹک اپروچ آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو کس طرح سے ہم دیکھیں؟ دیکھیں، ایک مثال سے میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بکری، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے، ایک پونچھ ہوتی ہے، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے۔ ایک شیر ہے، اس کی بھی ایک پونچھ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتی ہے۔ لیکن ہم کبھی بکری کو شیر یا شیر کو بکری نہیں کہتے، کیونکہ ان کی جو مزاج ہے، ان کی جو قسم ہے، نوع ہے، جو بالکل مختلف ہے۔ تو بظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مذاہب کے اندر آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل مشرق و مغرب کا فرق ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ عیسائیت کی بات کریں، عیسائیت میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا مانا جاتا ہے، جی۔ اور یہودیت میں اگر آپ تالمود کا مطالعہ کر لیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، برے الفاظ۔ تو آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سپرفیشل چیزیں ہیں بظاہر جو نظر آ رہی ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ دن اور رات ایک ہیں، اندھیرا اور روشنی ایک ہی ہے، دونوں 12 گھنٹے کے ہیں، سملیرٹی تو ہے، سملیرٹی تو ہے۔ تو بالکل مختلف ہے، اسلام کا مزاج بالکل مختلف ہے، ہر مذہب کا مزاج بالکل مختلف ہے، اور جس نتیجے پر پہنچاتا ہے، جس عملی زندگی میں جو اثر پیدا کرتے ہیں جو مختلف مذاہب، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ان سپرفیشل ڈسیپٹیو سملیرٹیز کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اتنا بھاری کلیم کر دیتا ہے، یہ بہت بھاری کلیم ہے نا، انسان کو براہ راست سے بھٹکانے کی دعوت ہے باقاعدہ کہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مطلب دعوت و تبلیغ کا کام ہی آپ پر ختم کر دیجیے نا، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اپنی نالج پر کویسچن مارک لگتا ہے کہ بھائی آپ کو ڈفرینسز ہی کلیئر نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ان کی اپنی نالج پر یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ انہوں نے ریلیجنس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کبھی کوئی تقابل ادیان کی یا مطالعہ ادیان کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں وحدت ادیان کی، کہ تمام کے تمام مذاہب گویا ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں، حالانکہ اگر آپ صرف راستے الگ الگ ہیں، راستے الگ ہیں اور ایک ہی منزل پر آپ پہنچتے ہیں، دین ایک ہی ہے سارے کے سارے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام مذاہب ایک ہیں، اسلام کا تصور یہ ہے کہ تمام کے تمام ادیان ایک تھے، یعنی کہ اسلام شروع ہوا تھا کان آدم علیہ الناس السلام امۃ سے۔ واحدہ، قرآن میں آ گیا کان الناس امۃ واحدہ، کہ تمام دین ایک ہی تھا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اختلاف پیدا کر کے اپنے اپنے مذہب کے ٹکڑے کر دیے، تو دین تو ایک ہی تھا، لوگوں نے اس کو تقسیم کیا، اور جب تقسیم کیا تو پھر وہ اسلام نہیں رہا، وہ اسلام نہیں رہا، وہ کچھ اور بن گیا۔ آج جس چیز کو ہم عیسائیت کہتے ہیں، یہودیت کہتے ہیں، وہ کسی زمانے میں اسلام تھا، لیکن آج جس تصور میں، جس شکل میں ہمیں یہ ملتا ہے،
وہ اسلام نہیں ہے۔ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے چیز اسلام رہی یا اسلام نہیں رہی؟ جیسے انبیاء سے انحراف کیا یا ان کی تعلیمات سے یا کتابوں سے انحراف کیا تب وہ اسلام نہیں رہا، یا انحراف کرنے کے بعد بھی سملیرٹیز کی بنیاد پہ یا کسی اور چیز کی یا عقلی بنیاد پہ، جیسے فلاسفرز نے ویسٹ میں پوری ایک تھیولوجی کھڑی کر دی اور اس کے بعد آگے چل کے اس کا بھی کام تمام ہو گیا، اب تو وہاں ایتھزم کا معاملہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، مطلب اسلام کب تک رہے گا اور کب ہٹ جائے گا، اس کا کوئی معیار ہے؟ بالکل اس کا معیار ہے، جیسے ہمارے دین کا بھی یہی معیار ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے۔ تو یہی دیگر لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جب تک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر رہے تو وہ اسلام پر رہے، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر سینٹ پال کی تعلیمات پر چلے گئے، جب وہ رومن جو مشرکانہ مذہب تھا اس کی تعلیمات پر چلے گئے، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، جب یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو پھر وہ اسلام پر نہیں رہے، انہوں نے ان کا دین بدل دیا۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کر دی تھی۔ تحریفات سے مراد ہم کس طرح سے سمجھائیں گے عام آدمی کو کہ تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریفات دو اعتبار سے کی جاتی ہے، ایک معنوی تحریف ہوتی ہے اور ایک لغوی اعتبار سے لفظی اعتبار سے تعریف ہوتی ہے۔ لفظی اعتبار سے تحریف یہ کہ آپ کوئی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں دین کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ خدا کے حکم کو آپ اپنے من مانی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تفسیر بالرائے آ جاتی ہے۔ تفسیر بالرائے آ جاتی ہے۔ تو تحریف کو ہم کیا کہیں؟ فیبریکیشن ہے، مینیپولیشن بہتر لفظ ہے کہ آپ مینیپولیشن کہہ دیں کہ دین کے اندر ایک خدا کا دین تھا، اس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس میں عام طور پر ہوتا یہ کہ جب دوسرے جو مذاہب ہوتے ہیں ہم اس سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کے اندر چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے، اب مثال کے طور پہ کسی شخص کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یار دین کیا کہنا چاہتا ہے، مطلب ٹھیک ہے وہ اپنے ریلیجن پر ہے لیکن وہ اس کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں سوالات ہیں، اس کے سامنے پرابلمز ہیں لیکن ان کا سلوشن نہیں ہے، آلدو وہ بلیو رکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سلوشن ہوگا، صحیح، یا وہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسی صورت میں کیا وہ خود اپنے گھر پہ ہر شخص بائبل بھی لے آئے، گیتا بھی لے آئے، ویدز بھی لے آئے اور ان کو پڑھنا شروع کر دے؟ تالمود خرید لی، مارکیٹ سے مل جاتی ہے جی، پڑھنا شروع کر دیا کہ میں خود تلاش کروں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کون اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی اٹھا کے اسٹڈی کر سکتا ہے؟ اس میں ضرورت کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہم بات بیان کر سکتے ہیں۔ جو شخص کنفیوز ہے، اگر ایک شخص ایسا ہے جسے اپنے دین پر یقین نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ بائبل کا بھی مطالعہ کریں، آپ گیتا کا بھی مطالعہ کریں۔ اور بینگ اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن میں یہ بات 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں، اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ دنیا کے تمام صحیفوں کا مطالعہ کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر ہی پہنچے گا کہ اسلامی واحد حق دین ہے۔ ہمیں اس بارے میں ادنا درجے میں بھی تھوڑا سا بھی جو ہے نا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کا مطالعہ کر لے گا، کسی اور کتاب کا مطالعہ کر لے گا تو شاید وہ بہک جائے۔ ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے جس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، پھر اگر آپ کسی مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دعوت دین، کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس لیے آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو پھر آپ کو بلا وجہ کسی اور مذہب میں ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت کے معاملات اور پھر قبر کے معاملات اس سے پہلے جو ہیں اس میں ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سوالات ہیں۔ تو دین کا مطلب ہوا کہ پہلے اسلام کے بارے میں وہاں سوال ہو رہا، صحیح، تو جواب کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ماننے سے صرف جو ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو رسالت پر بھی یقین رکھنا ہے، اس کو دیگر اس کی جو مندرجات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، پری ریکویزٹس ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو آخری نبی، ہمارا جو معیار ہے وہ یہ کہ ہماری وحی ہے، ہمارے پاس آخری نبی ہیں، صحیح ہے، ایک عام آدمی کی لینگویج میں سیدھی سی بات ہے، ہمارا اطمینان اس چیز پہ ہے کہ آخری نبی کی بات کو ہم مانتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ہم رکھتے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ہم سے سارے عمل نہیں ہو پاتے لیکن ایمان ہم رکھتے ہیں۔ تو دیگر مذاہب میں کیا آخری نبی کا کانسیپٹ، جیسے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے اشارے، خوشخبریاں موجود تھیں، تو اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجئے، تھیں تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو قبول کیا، کیا اس کی توجیحات بنائیں، اور کیا اب بھی ایسا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کو ذرا کلیئر کیجئے۔ یہ بات بڑی عجیب حقیقت ہے دنیا بھر کے مذاہب کے اندر
کہ اس وقت دنیا کا ہر مذہب ایک آخری پیغمبر کا، آخری پروفٹ کا، آخری رشی کا، جو بھی ان کے ہاں تصور ہو، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور میں نے نہ صرف یہ کہ دنیا کے بڑے مذاہب کا جب مطالعہ کیا اس میں یہ چیزیں ملی ہیں، بلکہ جو ٹرائبل ریلیجنز ہیں جن کو ہم قبائلی مذاہب کہتے ہیں، نیٹو امریکن کے جو ریلیجنس ہیں، وہاں پر بھی یہ تصور موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے اور وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، وہ شخص اس وقت اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا اس زمانے میں بھی، کیونکہ بشارت اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ بالکل، تو کوئی شخص کسی عیسائی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مکمل عیسائی ہو سکے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہی معاملہ جو نان سیمیٹک ہمارے ریلیجنز ہیں، بدھ مت کو آپ اگر دیکھ لیں تو گوتم بدھ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے محبوب شاگرد نے ان سے کہا کہ استاد، نہ آپ جیسا کبھی کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ کوئی آپ جیسا کبھی دنیا میں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہ کہو، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے بدھ اس دنیا میں گزر چکے ہیں، اور میرے بعد بھی بہت سارے بدھ آئیں گے، اور آخری بدھ آئے گا جس کا نام ہوگا میتریہ۔ اور اگر آپ اس لفظ میتریہ کا ترجمہ کریں عربی میں تو وہ رؤوف الرحیم ترجمہ بنتا ہے، رؤوف الرحیم بنتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤوف الرحیم فرمایا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اور بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ ایک آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے، چاہے وہ ہندو مت ہو، زرتشت مذہب ہو، یا کوئی اور ہو۔ صحیح صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ جو واضح نشانیاں تھیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، وحی کی بات اگر کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ کہ وحی موجود ہے ہمارے پاس۔ ہماری وحی میں اور پچھلی وحی جو تھی، بائبل، ظاہر ہے کہ وہ وحی کی صورت میں آئی تھی، انجیل اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بائبل تو انہوں نے بنائی، انجیل اتاری، زبور اتاری، اس سے پہلے توریت نازل فرمائی۔ تو ان کتابوں میں اور قرآن کریم میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایک فرق تو نیچر کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا فرق حفاظت کے اعتبار سے ہے۔ نیچر کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ قرآن کے اندر آپ کو بے جا تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام میں ہمیں ہر معاملے کے اندر کچھ فریم، ایک حدود، ایک دائرہ کار متعین کر کے دے دیا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنا نظام تشکیل کرنا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ جبکہ اگر آپ دیگر مذاہب کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ غیر ضروری تفصیل بھی موجود ہے، اور وہ بہت غیر ضروری تفصیل ہوتی ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ نے نہیں اتاری ہوتی، وہ انسانوں نے بعد میں مینیپولیٹ کیا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز دوسرا نقطہ بھی ہے کہ اسلام کی جو وحی ہے وہ محفوظ وحی ہے، اس کے اندر کسی بھی درجے میں کسی بھی طرح کی مینیپولیشن نہیں ہو سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے۔ اور یہ نہ صرف بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ اکیڈمک ورلڈ کے اندر ایک فیکٹ ہے۔ یہ فیکٹ ہے، تمام غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن وہی آج ہمارے پاس موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے ہمیں دے کر گئے تھے۔ بلکہ لارنس کراؤز جیسے لوگ، اور رچرڈ ڈاکنز ہوا، کرسٹوفر ہچنز ہوا جو اس وقت 4 ہارس مین کہلاتے ہیں، ڈینیل ڈینٹ، ان لوگوں کے تو کلیئرلی اس بات پر اعتراضات موجود ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ جسٹ ایک کتاب ہے جو کسی شخص نے لکھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی پرانی کتاب لے کے چل رہے ہو کہ جب سے لکھی گئی وہ ان ایڈیٹڈ ہے، آپ نے اس کو زمانے کے حساب سے تبدیل ہی نہیں کیا۔ بالکل، یہی تو ہمارا کلیم ہے سب سے بڑا، کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں وحی میں اور ہمارے اسکرپچر میں فرق بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ نے نہیں لیا، اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کا پورا جو معیار ہے، فیلڈ ہے، سبجیکٹ ہے، یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ یا جیسے ہر شخص دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں آیا، ہر شخص پائلٹ نہیں بن سکتا، ہر شخص میں انجینئر بننے کی کیپیبلٹیز نہیں ہوتی، تو آیا کہ اس فیلڈ کی واقعی ضرورت ہے کہ لوگ اس میں آئیں اور اس سے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا نہیں آ رہے تو اچھا ہے نہ آئیں، اپنے آپ کو شک سے بچائیں، صحیح ہے؟ یا اگر تشکیک ہے تو پھر آپ کسی اور جگہ بی ایس کرنے کے بجائے آپ اسی میں آ جائیں، یہاں پہ آپ کو دونوں فائدے مل جائیں گے، ڈگری بھی ہوگی اور دین بھی سمجھ آئے گا۔ تو اس فیلڈ کے بارے میں ہم پازیٹیو رسپانس رکھیں یا کچھ بچ بچا کے چلنے والا رکھیں؟ اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے ہمارے پاس، ایک وہ لوگ جو دین کے داعی بننا چاہتے ہیں، اور مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوم پاکستان میں ہندو قوم موجود ہے، ہمیں ان کو دعوت دینی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری دعوت کا جو مرکز ہے ان کی طرف بالکل ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔
تو ہمیں ایک طرف تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں ان کو دعوت دینی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے دین میں کیا بات موجود ہے، ان کے رسم و رواج کو، ان کے عقیدے کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو دین کے داعی بننا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ مطالعہ کرنا چاہیے ادیان عالم کا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو داعی نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی جو بھی زندگی کی دیگر مصروفیات ہو اس میں مصروف عمل رہنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک تعارف ادیان حاصل کر لیں، دیگر مذاہب سے ان کو تعارف ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر کسی ہندو سے، کسی مسیحی سے، کسی اور مذہب کے پیروکار سے بات ہو رہی تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بنیادی جوہری نوعیت کا فرق کیا ہے، تاکہ اپنے دین کی دعوت، کیونکہ داعی تو ہر مسلمان ہے نا، مسلمان کو دعوت تو دینی ہے، ہر مسلمان کو دینی ہے، تو بنیادی طور پر اس کو فرق تو پتہ ہو کہ میں کیوں اسلام پر یقین رکھتا ہوں. اس پر ایک میں بڑا دلچسپ ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک دفعہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھا اور میرے پاس ایک خاتون آ کر بیٹھی اور شکل و شباہت سے وہ کوئی کورین یا شاید چائنیز وغیرہ تھی، اور میرے ہاتھ میں اس وقت پاکٹ قرآن مجید تھا اور میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، انگریزی میں مکالمہ ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا یس الحمدللہ. تو اگلا جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا وائی ڈو یو بلیو ان اسلام. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ یہ لگ بھگ 2014 کی بات ہے، اور میری عمر، چلیں عمر نہیں پوچھتے، مطلب 10 سال پہلے کی بات. 10 سال پہلے کی بات ہے. جب میں ابھی ایک سوال آپ کے بچپن سے متعلق کرنے والا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے، آپ نے 9th میں تو کتاب لکھ دی، تو بچپن کا سوال میں کیا کروں، وہ بھی ایک کنفیوژن ہے. تو اس کے بعد یہ پہلے واقعہ پورا کر لیں. تو جب اس نے مجھ سے پوچھا وائی ڈو یو بلیو ان اسلام، تو یہ سوال ایسا سوال تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں نے کہا تو مجھے ہی نہیں پتا کہ میں اسلام پر یقین کیوں رکھتا ہوں. بچپن سے اسلامیات تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اسلام پر یقین کیوں رکھتے ہیں. آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھ لیں، ان کو نہیں پتہ اسلام پر کیوں یقین رکھتے ہیں. تو وہاں سے جو کمپیریٹیو ریلیجن کی جو اسٹڈی ہے وہ میں نے بہت زیادہ اس کو سیریس بھی لیا، اور پھر جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا، تو ایک اطمینان نصیب ہوا مجھے. دس واز دی انسیڈنٹ جس نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا. میں اتفاق سے یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے جب آپ خود 9th اسٹینڈرڈ میں، یعنی 15 سال 14 سال کی عمر میں، ظاہر ہے آپ نے پبلش اس وقت ہوئی تو لکھی تو پہلے ہی ہوگی. تو وہ لکھنا شروع کب کی تھی؟ 2 سال تو لگے ہوں گے، 1 سال 1.5 سال 2 سال کتاب لکھنے میں لگے ہوں گے. تو یعنی آپ اس وقت 7th اسٹینڈرڈ میں ہوں گے جب آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا ہوگا. تو یہ لکھنے کا جو شوق ہوا وہ بھی اس ٹاپک پر کہ آپ مذاہب عالم پر بات کریں گے، یہ آپ کو کس چیز نے پرووک کیا تھا؟ کیا سوچ تھی وہ؟ ہوا یہ تھا کہ ہمارے ایک پڑوس میں ایک ساتھی رہتے تھے، اور کبھی کبھار مجھ سے آ جایا کرتے تھے انگریزی، میتھس اور مختلف چیزوں کے بارے میں ہیلپ لینے کے لیے. میرے گھر میں اس زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ کتابیں ہوتی تھی لٹریچر کی، اسلام کے حوالے سے یہاں مختلف کتابیں ہوتی تھیں، لیکن اس زمانے میں زیادہ تر لٹریچر پڑھا کرتا تھا. جوش کو پڑھ رہے ہیں، کبھی منٹو کو پڑھ رہے ہیں، کبھی جونیلیا کو پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یعنی جب وہ مندر جاتے تھے تو ان کو اسلام کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا باقاعدہ، کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا سر ہمیں مندر میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اعتراضات ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. تو جب انہوں نے وہ سوالات مجھ سے ڈسکس کیے تو ان سوالات کا جواب میں نے تلاش کیا ہماری کتابوں میں، جو تقابل ادیان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں عام طور پر. تو وہ بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ جتنی بھی کتابیں عام طور پر بالعموم جو تقابل ادیان پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سند کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، وہ کتابیں مستند نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کتاب غیر مستند ہے تو آپ اس کے اوپر اعتبار کر کے کسی کے سامنے اپنا کیس نہیں رکھ سکتے. تو وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا کہ براہ راست کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر میں نے مطالعے کا آغاز کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے پھر لکھنا بھی شروع کر دیا. جب بہرحال وہاں سے چلتے چلتے پھر دین کی سمجھ اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، پھر آپ نے لکھا، اس کو سبجیکٹ بنایا، اب آپ اسی میں ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں اور ریسرچ آپ کا مین کام ہے. اسلامیات بھی آپ پڑھاتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی فیلڈ کا حصہ ہے، سبجیکٹ ہے. تو طلباء ہمارے جو ہیں وہ آج کل کی یوتھ وہ اسلامیات میں دلچسپی لے رہی ہے بطور سبجیکٹ؟ ہرگز نہیں لے رہی. اور اس کی کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل مطلب کلیئرلی، فرینکلی، کیونکہ ہم چاہیں گے نا کوئی بات ایسی نکلے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اگر کوئی چیز بدلنا ہے تو اس کو بدلا جائے. کیوں دلچسپی نہیں لے رہے؟ الزام تو ہم لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اسلامیات وہ ایک ایسی زبان کو استعمال کر رہا ہے، اس کا جو کمیونیکیشن کا جو اسٹائل ہے وہ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے.
اس کے جو اصطلاحات ہیں وہ عربی اور فارسی، کیونکہ اس کا اپنا بیک گراؤنڈ مدرسے کا عام طور پر ہوتا ہے، اس نے وہاں سے عربی بھی پڑھی ہوتی ہے، فارسی پڑھی ہوتی ہے، لیکن ایک طالب علم جو یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کالج سے پڑھ کے نکلا ہے، اس کو وہ زبان نہیں سمجھ آتی، پبلک گرامر میں بات نہیں کر سکتا، پبلک گرامر میں بات نہیں کر رہے، تو جب ان کی زبان میں ہی بات نہیں کر رہے کہ ایلین لینگویج میں بات ہو رہی ہے، تو وہ بچہ کیسے انٹرسٹ لے گا اسلامیات میں؟ نمبر سیکنڈ یہ کہ جو چیز اسلامیات میں پڑھائی جا رہی ہے وہ ہماری عملی زندگی سے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. اسلامیات میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ عملی زندگی سے ریلیونٹ نہیں ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اسلامیات کو جب آپ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے، آپ اس کو پڑھا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کی ریلیشن شپ کیسے ہونی چاہیے، اسلام ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اس کو نہیں پڑھایا جا رہا. کون سا ہاں، ریلیشن اس کو شپ؟ یہ تو پڑھایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں تو ریلیشن شپ الگ میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اس کو یہ تو پڑھایا جا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، اس کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن جو کرنٹ ایشوز ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر زمانے میں جو معاشرے کی جو کنسٹرکٹس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، تو اس کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے ریلیونٹ کر کے نہیں بتایا جا رہا، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتا. یعنی آسان زبان میں ہم کہیں تو جو پرابلمز ہیں، بندہ ہٹ تو پرابلم سے ہوتا ہے نا، اس پرابلم کو برتنا کیسے ہے یہ اس کو اسلامیات کے سبجیکٹ سے نہیں معلوم ہو پا رہا کہ دین ہمارے ان معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ ہاؤ ٹو لیو. تو کیا سیرت شامل نہیں ہے ہمارے سلیبس میں؟ سیرت بالکل شامل ہے، لیکن سیرت بھی جو پڑھائی جاتی ہے وہ بایوگرافی کے سٹائل میں پڑھائی جاتی ہے، جیسے ایک تاریخی واقعہ تھا اور وہ ہو کر گزر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں کس طرح سے ایک پریکٹیکل مثال ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. یعنی آپ ہمارے ہیرو تو ہیں لیکن فالویبل نہیں ہیں، مطلب آپ ہم سے اتنے ڈفرینٹ اور الگ ہیں کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، ایک اور چیز اس میں بہت اہم ہے کہ جو اسلام کی جو پریزنٹیشن ہم لوگوں کو کر رہے ہیں وہ بہت عجیب و غریب انداز میں، اسلامیات کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں. اسلامیات سبجیکٹ ٹھیک ہے، بہت تھوڑا سا خشک ڈرائی سا سبجیکٹ ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں جو میتھڈالوجی ہے جدید اس کو اگر آپ استعمال کریں تو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس کو اتنے خشک انداز میں پڑھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ٹیچرس کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں جیسے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. تو اگر آپ اس طریقے سے پڑھائیں گے تو طالب علم کبھی نہیں پڑھے گا. یہ ڈفرینس جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب دیکھیں، مدارس کے وجود سے انکار نہیں، اس بات سے انکار نہیں کہ وہاں علم دین دیا جا رہا ہے، اس بات سے انکار نہیں کہ وہ لوگ یقیناً جو بات سمجھ رہے ہیں دین وہ اس پر عمل کرتے ہوں گے، یعنی وہ اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا طبقہ ہمارا تیار ہوتا ہے جس کے پاس واقعی ہم کہتے ہیں دین کا علم ہے، لیکن یہ دین کا علم رکھنے والا طبقہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. اب یہاں پہ وہ گیپ پیدا ہو گیا کہ وہ تو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، لوگ جو ہے وہ پرابلمز میں ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس لاتعداد ایسی چیزیں موجود ہیں کہ یہاں دینداری قائم ہے. اس بات کو ہر بندہ مانتا ہے، ایون کہ اس بات کو دشمن بھی مانتا ہے. ایون کہ پاکستان میں نظریاتی اختلاف رکھنے والے جو دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ دین نہیں ہونا چاہیے، بھائی یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا کے تم لوگوں نے غلط کر دیا، آج اس کو سیکولر کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی لائف میں ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ یہاں پر لوگوں کے اندر دینداری موجود ہے. اس بات کو مانتے ہیں. یعنی وہ پبلک جس کے پاس دین کا اسپیسیفک علم نہیں ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ خود اسلامیات میں دلچسپی نہیں لے رہی، وہ خود مسجد کا رخ نہیں کر رہی، وہ خود اپنی اولاد کو مدرسے نہیں بھیج رہی علم دین حاصل کرنے کے، ناظرہ پڑھانے حفظ کرنے کے لیے تو بھیج رہی ہے، دین سکھانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے نہیں بھیج رہی. تو یہ بیچ میں ایک گیپ ہے، ایک خندق سی بنی ہوئی ہے، یہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے، وہ یہاں نہیں پہنچ پا رہے. اس کمیونیکیشن کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ یہ تو بہت بڑا عذاب ہے ہمارے لیے. ہمارے علماء کرام کو یا جتنے بھی اسلامیات کے مدرسین ہیں ان کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلا کام تو یہ کہ اپنی پریزنٹیشن اسکلس کو بہتر کریں، اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کریں، اس زبان میں بات کریں، اس انداز میں بات کریں جس طرح ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے، ایک کالج کا، یونیورسٹی کا طالب علم سمجھ سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو اسلام کے اوپر اعتماد دلائیں، کانفیڈنٹ دلائیں. ہمارا ایک طالب علم جو بچپن سے نرسری سے لے کر BA MA لیول تک اسلامیات کو پڑھتا ہے، لیکن آپ اس سے خدا کی دلیل پوچھ لیں، ہمارے ایمانیات کی کسی بھی ایک چیز کی دلیل پوچھ لیں، اس کو دلیل کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس کو دوسری بہت بڑی چیز یہ ہے کہ کانفیڈنٹ دلائیں دین کے اوپر، اس کو ایمانیات پڑھائیں تو دلیل کے ساتھ پڑھائیں، اس کو بتائیں کہ وہ جس عقیدے پر کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے پوری ایک علمیاتی دلائل موجود ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا ایک فریم ورک موجود ہے. یعنی کم از کم کالج لیول پر آ کر تو یہ باتیں ہونی چاہیے نا. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی چیز پر یقین کیوں رکھتا ہے.
اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسلام کی جو پریزنٹیشن جب ہم کر رہے ہیں، اسلامیات بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ جو طالب علم ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہم اس کو پڑھائیں. یونیورسٹیز میں عام طور پر BBA کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ماس کمیونیکیشن کے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہر شعبے کو الگ الگ اساتذہ دیے جاتے ہیں، استاد دیے جاتے ہیں. تو اگر ایک ماس کمیونیکیشن پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے اسلامیات پڑھنے کے لیے طریقہ بالکل مختلف ہونا چاہیے. ایک سائیکالوجی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسلام بالکل مختلف طریقے سے پڑھایا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو استاد ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ سائیکالوجی کی نالج رکھتا ہو. وہ جس مخاطب سے بات کر رہا ہے اس کی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں بھی نالج تو کم سے کم بنیادی طور پر رکھے، پھر وہ اپنا میسج جو ہے وہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. صحیح. ابھی میں نے جو بات کی کہ مذہب ہمارے یہاں ہے، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، لوگ ہمارے دیندار ہیں، کمزور ہیں عمل میں لیکن دیندار ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے. مگر دوسری طرف اب اس سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے ایک چیز کہ بھائی دین میں تو سکون ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو پریویلنگ سچویشن ہے نا سائیکولوجیکلی، وہ ہے ڈپریشن کا شکار ہے ہر بندہ. اور اس عمر میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں جس میں عشق کا شکار ہوتا ہے. صحیح، مطلب اب یا تو کچھ لوگ عشق کی وجہ سے ہی ڈپریشن میں چلے گا. صحیح. اب وہ عشق کہتے کس کو ہیں، وہ بھی ان کو اقبال اور رومی والا معاملہ تو ملا نہیں پڑھنے کے لیے کہ وہ عشق سمجھ سکتے کیا ہے. انہوں نے تو ٹی وی ڈرامے دیکھے، 6-8 فلمیں دیکھی اور وہ سمجھ گئے کہ اچھا بھائی یہ ہے عشق، چلو ٹھیک ہے، یہ تو کہیں بھی ہو جائے گا گلی محلے میں. تو ڈپریشن جاب میں بھی نظر آ رہا ہے، عشق میں بھی نظر آ رہا ہے، کالج میں بھی نظر آ رہا ہے، گھروں میں بھی نظر آ رہا ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں تک میں ڈپریشن نظر آ رہا ہے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ ان کے 7 سال کے بچے نے کہا ماما بات نہیں کریں مجھ سے، کیوں؟ آئی ایم ڈپریسڈ. ان کی ماما نے کہا تمہیں کون سا ڈپریشن ہوگا؟ دیکھو ہوم ورک بہت مل رہا ہے. صحیح نا، یو کانٹ انڈرسٹینڈ. یہ 7 سال کا بچہ ورڈ ڈپریشن یوز کر رہا ہے، مے بی کہ وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر وہ یوز کر رہا ہے. تو اتنی پریویلنگ سچویشن ہے. تو آپ علم نفسیات بھی ظاہر ہے کہ آپ کا ایک خاصہ ہے، آپ نفسیات کے علم کو جانتے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سائیکولوجیکلی، ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اگر ہم 2 چیزوں پر کام کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈپریشن سے مکمل طور پر نجات پا سکتے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں ڈپریشن نہیں ہو سکتا. 2 چیزوں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم سیڈنس کا شکار ہو جائیں لیکن ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میننگ فلنس پیدا کر لیں. ٹھیک. اگر ہماری زندگی کے اندر معنویت ہے تو ہم کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوانوں کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں معنویت نہیں ہے. کوئی بھی میننگ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ آبجیکٹیوٹی ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہونی چاہیے. اچھا، آپ مقصد بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں، کسی بھی طریقے سے کیونکہ پبلک تو دیکھیں، یوتھ تو یہی سوچ رہی ہے کہ مقصد تو بنانے کو میں تیار بیٹھا ہوں، مگر میں کس چیز کو مقصد بناؤں. اس کا پرابلم یہ ہے، جس کو دیکھتا ہوں، وہ جس کی بات میں سنتا ہوں مجھے وہ صحیح لگتی ہے، لیکن جب دوسرے کی اس کے بارے میں سنتا ہوں تو مجھے یہ بھی غلط لگنے لگتا ہے، وہ بھی غلط لگنے لگتا ہے. یہ پرابلم ہے. تو آپ یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں کہ کیا فالو کرنا ہے. دیکھیں، زندگی کا مقصد متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متعین تو آپ خود کریں گے، لیکن اس کے لیے جو الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہونا چاہیے وہ خدا کی رضا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹ گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مقصد اسی لیے اچیو کر رہے ہیں کہ آپ کو خدا کی رضا حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی زندگی میں معنویت پیدا ہو، اور یہ معنویت مذہب کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. معنویت سے مراد وہ آبجیکٹیوٹی ہے کہ جس کام کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، جس کام کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ خوشی کے پیچھے پڑے ہیں، پلیجر کے پیچھے پڑے ہیں. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ آخری مرتبہ کب خوش ہوئے تھے، تو آپ کے ذہن میں وہی واقعہ آئے گا جب آپ نے اپنی کوئی پسندیدہ چیز کھا لی ہوگی، آپ نے کوئی اپنی پسندیدہ جگہ پر چلے گئے ہوں گے، آپ نے اپنا کوئی پسندیدہ مشغلہ کوئی کام کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ خوش ہونا ایک نارمل چیز ہے. اگر ایک انسان ہر وقت خوش ہی رہتا ہے، ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، آپ اس کو نارمل نہیں کہیں گے، آپ اس کو کہیں گے یہ اب نارمل شخص ہے. تو ہم خوشی کی تلاش میں جا رہے ہیں. ہمیں خوشی کی تلاش میں نہیں جانا، ہمیں سیٹسفیکشن کی تلاش میں جانا ہے. ہمیں اپنے اندر نفس مطمئنہ پیدا کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پلیجر کی تلاش میں جا رہے ہیں، نفس امارہ کے راستے پہ، نفس امارہ کے راستے پر چل رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے تو ہم شاید خوش ہو جائیں گے. لیکن وہ پلیجر ہے، وہ آپ کی ہیپینس نہیں ہے. اس وقت ایک بہت بڑی سائنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف ہیپینس، پازیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اس کے اندر کیا چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے؟ اس میں آپ کو پہلی چیز یہی سکھائی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں میننگ فلنس پیدا کر لیں، آپ اپنی زندگی میں گریٹیٹیوڈ پیدا کر لیں، آپ اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن پیدا کریں. تو یہی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں پیدا کر لیں، جو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے، تو ہم کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، لئن شکرتم لازیدنکم، گریٹیٹیوڈ اختیار کریں. باقاعدہ گریٹیٹیوڈ تھیراپیز موجود ہیں. تو کس طریقے سے کام کر رہی ہیں یہ تھیراپیز؟ مطلب یہ مسلمان کر رہے ہیں یا نان مسلمس کر رہے ہیں؟ طال بن شہار کے نام سے ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر مارٹن سیلیگمن کے نام سے بھی ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، جو پازیٹیو سائیکالوجی کے فادر بھی کہلاتے ہیں. اچھا. ان کی پوری تھیراپی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ روزانہ اپنے روٹین میں کوئی بھی 5 بلیسنگس کو کاؤنٹ کر لیں، لکھ لیں روزانہ رات کو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ بلیسنگ دی. والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے، وقت ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ روزانہ اپنی 5 بلیسنگس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی کریٹیوٹی بڑھے گی، آپ کی ریلیشن شپس اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، بلکہ آپ ڈپریشن سے بھی بچ سکتے ہیں. یہ وہ کام ہے لئن شکرتم لازیدنکم. یہ ان کو سمجھ آ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہمیں سمجھ نہیں آیا. سمجھ میں آ گیا ہوگا، یا وہی بات ہے کہ کمیونیکیٹ کر نہیں پا رہے ہم اپنے لوگوں سے. تو یہ جو افادیت ہے، مذہب پر چلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہمارے پاس ایک چیز ہو گئی ہے کہ مذہب پر یقین رکھنے کا مطلب ہے آپ کو سارے فائدے آخرت میں ملیں گے، ٹھیک ہے نا. مر جاؤ گے تو سب مل جائے گا، زندگی میں کچھ نہیں ملے گا، ترسو بیٹھ کے. کیا مذہب پر عمل کرنے کا یہ مطلب ہے؟ سائیکالوجی میں بہت سارے ریسرچز ہوئی ہیں اور اس سے یہ بات پروو ہوئی ہے کہ جو لوگ ریلیجن پر یقین رکھتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بلیف ہوتا ہے، ان کے پاس ایک امید ہوتی ہے. مذہب کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک زندگی کی امید دیتا ہے، وہ آپ کو دعا کا تصور دیتا ہے، وہ آپ کو خدا کا تصور دیتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر معنیت دیتا ہے. اگر ایک انسان اپنے آپ کو حیوان کے برابر سمجھتا ہے، کیونکہ اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے، آپ مادیت پرستی کا شکار ہیں، تو آپ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایک روحانی وجود مانتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرپز بھی ہے، اور یہ پرپز آپ کو کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. تو مذہب کی جو سب سے بڑی افادیت ہے وہ تو یہی ہے کہ مذہب آپ کی جو سائیکلوجیکل مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے، اس کو اسٹیبل رکھتا ہے. نمبر 2 یہ کہ مذہب آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو آپ کے لیے سائیکلوجیکل النس کا ذریعہ بن رہی ہے. مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کا کیا حق آپ نے اس کو دینا ہے. آپ دیکھیں یہ ہماری پوری جو سائیکالوجی ہے وہ کیا چیز کر رہی ہے. سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ یہ کہ اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، یعنی آپ کے ایمان کا، آپ کے نظریے کا، آپ کے عقیدے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور آپ کے بیہیویئر کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے؟ آپ کے ایمان اور اخلاق کا نام ہے. اگر آپ اپنے ایمان درست کر دیں قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، اور اپنا عمل درست کر لیں تو آپ کو کسی سائیکالوجی کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ڈپریشن کا تعلق مال سے نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم چیزوں کے ساتھ بھی لوگ خوش و خرم اور مطمئن رہ رہے ہیں، اور اس کی الٹ صورت بھی موجود ہے کہ بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ ہم ڈپریشن کو سامان کی کمی بیشی سے نہیں جوڑ سکتے، مٹیریلزم سے نہیں جوڑ سکتے. لیکن کسی دینی شخص کو جب ہم یہ دعوت دیں کہ بھائی آپ دین پر عمل کریں، تو اسے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو دنیا سے محروم کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ یار تم نے جتنے بھی وعدے مجھے دین نے مجھ سے کیے ہیں وہ سارے کے سارے مرنے کے بعد ہیں، اور میں توبہ کر لوں گا تو سب بعد میں بھی مل جائے گا، تو یہاں تو کم از کم جو ملے سمیٹوں. اگر میں بالکل ہی پابند ہو گیا، زہد و تقویٰ پہ آ گیا، تو پھر تو میں بہت کچھ چھوڑ دوں گا. صحیح ہے. پھر ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو بھائی مولوی ہوتا ہے نا دین پہ عمل کرنے والے، یہ تو کہیں بھی نہیں پہنچے ہوئے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو ہم ان کے راہ پہ اگر چلیں گے. بنیادی طور پر ہے کہ مذہب ہماری جو یہ دنیاوی جو زندگی ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے. واضح طور پر دیکھیں مذہب جو ہے وہ ہر انسان کی جو پوٹینشیل ہوتی ہے اس کو وہ ایکسٹریم لیول پر لے کے چلا جاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا وہ استعمال نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. مذہب آپ کو اتنا فوکس کر دیتا ہے کہ آپ کی جو پوٹینشیل ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے. آپ اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ دنیا میں کام اپنا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں پرفارم کر رہے ہوں. آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں جو لوگ بہادر تھے تو وہ کتنے بہادر تھے، جو لوگ علم کی دنیا میں جنہوں نے نام گاڑے وہ کتنے علمی مقام پر فائز تھے. تو مذہب آپ کی جو اندر کی جو پوٹینشیل ہے وہ بالکل الٹیمیٹ لیول پر اس کو لے کر چلا جاتا ہے، جہاں تک میکسیمم جو لیول ہو سکتا ہے اس کا. یعنی دنیا میں فائدہ دیتا ہے مذہب، بالکل فائدہ دیتا ہے. منع تو نہیں کرتا کہ نہیں بھائی گھر نہیں بناؤ اپنا، ہمیشہ کرائے پہ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ فقر جو ہے وہ آپ کو کفر تک لے کر جاتا ہے.
اور خود ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے موجود تھے جو مالدار صحابہ کرام تھے. تو دین، بلکہ اگر آپ اسلام کا جو پریکٹیکل اسٹرکچر دیکھیں، دین کے جو بنیادی ستون ہیں اس میں زکوٰۃ اور حج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل جو ہمارا دین ہے اس میں 50% وہ ہے جو صاحب استطاعت کے اوپر ہے. بالکل. تو دین اپنے مزاج میں ہی اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ نے دنیا بھی کمانی ہے لیکن دنیا کو مقصد نہیں سمجھنا، مقصد نہیں بنانا. دنیا کمانی ہے لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنانا. یعنی آپ کا گول، جیسے آج پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول میں کیوں داخل کرا رہے ہیں، سمپل ایک بات ہوتی ہے، اچھا پڑھے گا تو اچھی کمائی ہوگی، اچھی ڈگریز ہوں گی تو اچھی کمائی ہوگی اور لائف سیٹل ہو جائے گی. تو علم کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے الٹیمیٹلی جڑتا ہے پیسوں سے. ٹھیک ہے، پیسہ آئے گا. اسی طرح جو بھی شخص جو بھی ایفرٹ کر رہا ہے وہ جا کے جڑ رہا ہے پیسے سے. پیسہ اس لیے کہ آگے اس سے چیزیں خریدیں گے دنیا کی تو وہ مٹیریل ہوگا سارا، تو مٹیریلزم کو اپروچ ملتی ہے وہاں سے. تو مقصد یہ بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بنیادی مسئلہ ہی یہیں سے اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص کوئی ڈیسیشن لیتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ گاڈ سینٹرک نہیں ہوتا. گاڈ سینٹرک کو ڈیفائن کیجیے گا. اس کی زندگی میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ کیا میرا خدا سے اس فیصلے کی بنیاد پر تعلق بہتر ہو جائے گا، بلکہ وہ فیصلہ اس لیے لیتا ہے کیا میرا لائف اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. وہ کوالٹی آف ریلیشن شپ وتھ گاڈ اس چیز کو زیر بحث کبھی بھی نہیں لاتا. ایک طالب علم جب سائیکالوجسٹ بننا چاہتا ہے، وہ سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیتا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اس سے لوگوں کی نفسیاتی طور پر مدد کروں گا تاکہ وہ خدا کے قریب ہو سکیں. وہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں کلینک بنا کے نفسیاتی مریضوں کے علاج کروں گا. یعنی اگر خدمت انسانیت کو بھی کوئی شخص بناتا ہے اپنا معیار، مگر اس میں بھی خدا کی رضا نہیں ہے، لوگ بڑے بیمار ہیں، میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، نیت میں کہیں بھی خدا کی رضا نہیں ہے، تو یہ بھی پھر وہی ہو گئی بات کہ آپ کوئی بھی ہمدردی کسی سے بھی رکھ لیں لیکن صلے کی توقع کس سے رکھیں گے آپ پھر. ایک بہت بڑے فلسفی کا قول ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین کمپنسیشن جو انسان کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد اپنی مدد کیے بغیر نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلی مدد جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے. تو جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی سائیکلوجیکل، مینٹل اور آپ کی اسپریچول سیٹسفیکشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے خدا کی رضا حاصل کرنی ہے. تمام چیزوں کو ہم نے گفتگو کو راؤنڈ اپ کیا اور اب نفسیات سے ہوتے ہوئے اب دوبارہ کیونکہ بات ریلیجن پر ہی آئی ہے اور آپ کی اسپیسیفیکیشن ہے، مہارت ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے سارے مذاہب دنیا میں ہیں، اور یہ سوال پبلک کے لیے ہے کہ جو لوگ سننا چاہیں کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے، اتنے سارے مذاہب میں سے اسلام ہی کیوں؟ اس کا اگر ایک مختصر سا میں جواب دوں تو میں یہ جواب دوں گا بیکاز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے، اس وجہ سے میں اسلام کو ترجیح دیتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کا ڈیٹیل جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اسلام جو آپ کو بلیف سسٹم آپ کو دیتا ہے وہ بہت ہی سمپل بلیف ہے. آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، کرسچینٹی کہتی ہے گاڈ فادر اسپرٹ، 1+1+1=1، 3 نہیں ہوگا. اور جب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتا. اس کے بعد اگر آپ دیگر ریلیجنس کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں میں تو اور بھی معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. تو اسلام کے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ بالکل سمپل ہیں. ایک آپ کے لیے سمپل پیکیج آف بلیف اسلام آپ کو فراہم کرتا ہے، جس پر آپ بڑی سادگی سے ایمان رکھ سکتے ہیں. بہت زیادہ لاجیکل ہیں، بہت زیادہ ریشنل ہیں، فطرت کے عین مطابق ہیں، اور آپ کے اندر کی آواز، ایک فطرت سلیم کی آواز بھی وہی ہوتی ہے کہ یہی دین حق ہو سکتا ہے، یہی عقیدے حق ہو سکتے ہیں. تو اسلام بہت سمپل ریلیجن ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جن شخصیات سے میں محبت کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا اگر ایک ہندو کوئی شخص ہے وہ اگر محبت کرتا ہے کرشنا سے، رام سے محبت کرتا ہے، گوتم بدھ سے محبت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں مجھے کیا تصور ملتا ہے؟ جب میں بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ساری بری باتیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں. ہندوؤں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کرشنا کے بارے میں کہ وہ مکھن چور تھے. جب ہم شیو کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے زنا کیا. یہ جب چیزیں ایک محبوب شخصیت کے بارے میں آپ جب جانتے ہیں تو ہم کیسے ان سے محبت رکھتے ہوئے ان مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر ایک ہندو، ایک یہاں پر میں جملہ معترضہ کے طور پر آپ سے کہوں گا، جب گرو نانک کو کہا جاتا ہے کہ نروان ان کے زبان میں جب ان کو حاصل ہوا
تو انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندو ہے وہ بھی اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا, کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا تو وہ اسلام پر ہی پہنچے گا. اگر ایک عیسائی اپنے مذہب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اسلام تک ہی پہنچے گا, کیونکہ اس کا مذہب مکمل ہی نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر. تو دوسری وجہ جو تھی وہ یہ کہ اسلام ہمیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے پاکیزہ تصورات دیتا ہے جو کوئی اور مذہب آپ کو نہیں دیتا. تیسری وجہ یہ, جب میں کسی بھی شخصیت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اس کی تعلیم محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے. اگر میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بائبل دیکھنی ہوگی. کیا بائبل محفوظ کتاب ہے؟ نہیں. تو پھر ان کی محفوظ تعلیمات مجھے کہاں ملے گی؟ وہ مجھے قرآن میں ملتی ہے. اگر میں بدھ مت کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو کیا گوتم بدھ کی تعلیمات محفوظ ہیں؟ محفوظ نہیں ہیں. آج اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو بائبل کی ایسی بے تحاشا ورسز ملتی ہیں کہ جو بائبل میں سے باقاعدہ نکالی گئی ہیں. باقاعدہ کاؤنسلز بیٹھتی ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں بائبل سے اس ورس کو ریموو کر دینا ہے. تو ایسا دین جس کی کنسٹرکشن ہی لوگ کر رہے ہیں وہ خدا کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو دوسری چیز سب سے اہم یہ ہے کہ خود ہمارا اسلام جو ایک محفوظ دین ہے. اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اسلام بہت زیادہ فطرت کے عین مطابق ہے. اسلام بہت زیادہ ہمارے جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس کے عین مطابق ہے, ایزی ٹو پریکٹس ہے. تو یہ تین وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو دیگر مذاہب سے بالکل امتیازی خصوصیت یا امتیازی مقام فراہم کرتی ہیں. بہت شکریہ حافظ محمد شارق, آپ تشریف لائے, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا, اور یہ ڈسکشن بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں میرے خیال میں کرتے رہنا بار بار, تاکہ ہم کچھ ایسے سوالوں کے جوابات لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دیں کہ جہاں پر وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں ان کو اس کا جواب کہاں سے مل سکتا ہے. تو اس سائڈ سے بھی کنٹینٹ جانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ یقیناً ہمارے پاس آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں پر ایکسپرٹ ہیں, ان کو چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم.